وطن آج سے کیا ہم تیرے شیدائی ہیں، آنکھ جس دن سے کھلی تیرے تمنائی ہیں، مدتوں سے تیرے جلووں کے تماشائی ہیں، ہم تو بچپن سے تیرے عاشق و سودائی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اشفاق صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں جسارت ٹائمز۔ 15 اگست کو ہم سب نے بہت ہی پیارے اور شاندار انداز میں یوم آزادی کا 75واں سالہ جشن بڑے ہی دھوم دھام سے منایا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جب پورے دیش نے ترنگا ہی ترنگا لہرایا، ہر طرف ترنگا ہی ترنگا نظر آ رہا تھا، ہر گھر پہ ترنگا، دکان میں ترنگا، آفس میں ترنگا، ہر ہاتھ میں ترنگا۔ واقعی پورے ملک نے جشن آزادی کو بڑے ہی دن سے منایا۔ خدا کرے ہر سال اسی طرح سے ہم سب مل جل کر آزادی کا جشن پورے آن بان شان کے ساتھ مناتے رہیں، ہماری زندگیوں میں یہ موقع بار بار آتا رہے۔ بہرحال 75ویں جشن آزادی کے موقع پر ہم سبھی کے موجودہ وزیر اعظم شری نریندر مودی جی سے کافی امیدیں وابستہ تھیں کہ اس بار کا خطاب کچھ اہم ہوگا، بہت ہی سنجیدہ اور بامعنی ہوگا، مگر افسوس صد افسوس کہ بالکل اس کے الٹا ہوا۔ ایسا لوگوں کا کہنا ہے، کیا کہیں کچھ کہا نہیں جاتا، کیا کہیں کچھ کہا نہیں جاتا، اب تو چپ بھی رہا نہیں جاتا۔ وہ اس لیے کہ پورا ملک کشمیر سے کنیا کماری تک بے روزگاری سے پریشان، مہنگائی کو لے کر ان کے چہروں سے چھن گئی ہے مسکان۔ چند مٹھی بھر فرقہ پرستوں کے ذریعہ ہر شہر میں کھولی جا رہی ہیں نفرتوں کی دکان، اور اتنے بڑے مدعے پر پردھان منتری نے اگنور کر کے، خاموش رہ کے دیش کے 130 کروڑ جنتا کو کر دیا حیران۔ کیوں نہیں دیے مہنگائی پر، بے روزگاری پر کوئی بیان؟ کس چیز نے بھٹکا دیا ان کا دھیان کہ ایسے ہی چلے گا ہندوستان؟ پھر مودی جی ہی بتائے کیسے ہوگا ہمارا وشو گرو بننے کا راستہ آسان۔ اسی طرح مودی جی نے عورتوں کے دکھ درد کا تو کیا ذکر، لیکن کیوں نہیں کیا رسوئی گیس، مہنگائی، بے روزگاری کے سمادھان کی فکر؟ مودی جی نے نعرہ دیا انوسندھان، لیکن اگنی ویر بنا کر صرف 4 سال میں ہی گھر کو کیوں واپس بھیجے جائیں گے جوان؟ مودی جی نے پریوار واد، بھائی بھتیجا واد کو ختم کر کے شدھی کرن کا تو کر دیا اعلان۔ تو کیا انوراگ ٹھاکر جو بیٹے ہیں پریم کمار دھومن جی کے، راج ناتھ سنگھ جی کے بیٹے پنکج سنگھ، پیوش گوئل جی جو بیٹے ہیں وید پرکاش گوئل جی کے، کرن رجیجو جو بیٹے ہیں رنچن کھارو جی کے، شانتانو ٹھاکر جو بیٹے ہیں منچن کرشنا ٹھاکر جی کے، دھرمیندر پردھان جو بیٹے ہیں وریندر پردھان جی کے، اور جیوتی راج سندھیا جو بیٹے ہیں مادھو راؤ سندھیا جی کے، شیوندو ادھیکاری جو بیٹے ہیں ششیر کمار ادھیکاری کے، انوپریا پٹیل جو بیٹی ہیں ڈاکٹر سونے لال پٹیل کی، اسی طرح اندرجیت سنگھ راؤ جو بیٹے ہیں راؤ وریندر سنگھ کے، ڈاکٹر بھارتی پروین پوار جو بہو ہیں ارجن تلسی رام پوار کی، کیلاش وجے ورگیے کے بیٹے آکاش وجے ورگیے، نتیش نارائن رانے جو بیٹے ہیں نارائن رانے کے، اور جے شاہ جو بیٹے ہیں ہمارے گرہ منتری امت شاہ جی۔ اس طرح سینکڑوں نام ایسے مل جائیں گے جن کے کوئی نہ کوئی سیاست میں اہم عہدہ پر رہے ہیں۔ اس کو پریوار واد کا مہر لگا کر ان کی محنت، ان کی قابلیت، ان کے برسوں کی محنت کو انکار کر دیا جائے، اس کو غلط نظریے سے دیکھا جائے، اس کے شدھی کرن کی بات کی جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اپنی ہی پارٹی اور اپنے ہی منتریوں میں اس طرح کے افراد شامل ہیں جن کے پتا یا گھر کے دوسرے لوگ اہم عہدہ پر فائز رہے ہوں یا فائز ہیں، تو پھر پریوار واد کا نعرہ لگا کر شدھی کرن کی باتیں کیوں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے
کہ اس طرح کی باتوں کے ذریعہ عوام کو الجھانا چاہتے ہیں تاکہ اصل مدعوں سے ذہن بھٹ جائے، اصل مدعوں سے ذہن ہٹا رہے۔ عام کی نا سے بات ہونی چاہیے تھی پکشپات، ذات پات، اونچ نیچ، بھید بھاؤ کے خاتمے کی۔ کیا مودی جی کو نہیں معلوم کہ چند روز پہلے ایک معصوم بچے کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا، وہ بھی صرف اس بات پر کہ اس نے اپنے ہیڈ ماسٹر کے مٹکے سے پانی پی گیا تھا۔ بات ہونی چاہیے چھوا چھوت کی، پرانے گھنونے رواج سے چھٹکارے کی، بات ہونی چاہیے انصاف کی، بات ہونی چاہیے نفرت کو مٹانے کی، یہاں بات ہونی چاہیے بھائی چارہ کو بڑھاوا دینے کی، یہاں بات ہونی چاہیے تھی ظلم کو روکنے کی، یہاں بات ہو مہنگائی پر لگام لگانے کی، یہاں بات ہونی چاہیے بے روزگاری سے جوجھ رہے عوام کو روزگار دینے کی، کروڑ روپئے لے کر جو دیش چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں ان کو واپس لانے کی، یہاں بات ہو برسوں میں عوام کی گاڑھی کمائی کے ٹیکس سے بنائی ہوئی چیزوں کو نہ بیچنے کی، یہاں بات ہونی چاہیے سرکاری سمپتی کو بچانے کی تدبیروں کی، یہاں بات ہو اچھی تعلیم، بہترین علاج کے انتظام کی۔ بہرحال ان اہم موضوعات پہ بات نہ کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا کر پھر نیا سپنا دکھا کر غریب سے جینے کا حق بھی چھین لینا، یہ کبھی بھی کسی بھی اچھی سرکار کی علامت نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے فرقہ پرستی کے پریوار واد سے اوپر اٹھ کر آج سے ہی ہم سب عہد کریں کہ نفرت کے پریوار واد کو ٹھوکر مار کر محبت الفت کے راستہ پر چلتے ہوئے، نفرت کے دیوار کو گراتے ہوئے، امرت کال کا صحیح آنند لیتے ہوئے، صحیح لطف اٹھاتے ہوئے 2047 تک ایک ایسی تاریخ بنائیں گے جہاں سارے جہاں کے لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اگر کسی کو ترقی دیکھنی ہے تو بھارت کو دیکھے۔ ہندوستان کی 130 کروڑ جنتا امید کرتی ہے کہ ہمارے دیش کے اب تک کے سب سے طاقتور پردھان منتری ووٹ کی راجنیتی سے اوپر اٹھ کر واقعی دن سے 130 کروڑ جنتا کے دن کی بات کو سمجھتے ہوئے مہنگائی اور بے روزگاری کو دور کرنے اور ساتھ ہی آپسی بھائی چارہ کو فروغ دینے، پروان چڑھانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں گے۔ آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، آؤ مل کر انقلاب تازہ تر پیدا کریں، دہر پر اس طرح چھا جائیں کہ سب دیکھا کریں۔ بھارت زندہ باد۔ شکریہ۔